السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ولی ممتاز اور آپ کی خدمت میں حاضر ایک اور ویلاگ کے ساتھ۔ آج ایک اور افسوسناک دن۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے، ساتھ میں جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو 10 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا ہے۔ کل ہی کے روز ہم نے دیکھا کہ ایک جلدی کا فیصلہ آیا تھا، آج یہ دوسرا جلدی کا فیصلہ آ گیا۔ کل شاہ محمود قریشی صاحب کو عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں سزا سنائی گئی اور آج عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں، اور اس کے علاوہ اور کیسز بھی ہیں، یعنی کہ ان کی تیاری مکمل ہے اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو دیوار سے لگایا جائے اور ایسے موڑ پر لایا جائے کہ جب اس کا ریاکشن آئے اور ریاکشن اسی طرح کا آئے کہ جس طرح 9 مئی کو آیا تھا، پھر پارٹی کو ایک دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر کے، ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر کے ہمیشہ کے لیے بین کر دیا جائے۔ اور یہی تمام کارروائیاں اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ ورکر اشتعال میں آئیں، یعنی کہ صبر کو آزمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ نکل کر کہیں گے کہ ہم خونی انقلاب لے کر آئیں گے، لیکن اب تک یہی کہا جا رہا ہے کہ جی انقلاب آئے گا پر ووٹ کے ذریعے آئے گا اور 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں آئے گا۔ عمران خان صاحب وہ آدمی ہیں جن کو 2 سال میں توڑنے کی اتنی کوشش کی گئی ہے کہ شاید ہی کبھی کسی کے ساتھ اس طریقے سے ہوا ہو۔ ان کی پارٹی کو نقصان کر کے ان کی پارٹی کو بکھیرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس میں کامیاب نہیں۔ عمران خان صاحب پر گولیاں بھی چلائی گئیں، عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے باوجود عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے رہے۔ 6 ماہ سے قید ہیں لیکن مقبولیت کم نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے پریشانی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور الیکشن چونکہ اب سر پر ہیں تو اس لیے پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ جلد بازی میں غلط فیصلے سنا دیے گئے۔ سنانے والا جج بشیر اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کو سزا سنا چکا ہے، اس سے پہلے وہ کیسز سن چکا ہے ایک اور وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب کے، راجہ پرویز اشرف صاحب کے، صدر ہوا کرتے تھے آصف علی زرداری صاحب ان کے، اسحاق ڈار صاحب کے، یعنی کہ ان کی ہسٹری ہے اور اس طرح کے یہ ہائی پروفائل کیسز سنتے ہیں، اور یہ احتساب جج کے طور پر ایکسٹینشن پر چل رہے ہیں اور اب تو یہ ریٹائر ہونے والے ہیں، اور لگتا ہے کہ ان کی خاصیت اور ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ فوراً مان جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، جس طرف کا رخ کیا جائے گا اسی طرف چل پڑیں گے، کہا جائے گا دن ہے تو کہہ دیں گے دن ہے، کہا جائے گا رات ہے تو کہہ دیں گے رات ہے۔ اچھا، اب آج ہوا کیا عدالت میں؟ آج جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی، کل رات تک کی صورتحال یہ تھی کہ جج بشیر صاحب طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چلے گئے، انہوں نے کہا جی سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہے، لیکن آج یہ طے تھا کہ آج سزا سنا دی جائے گی۔ بشرا بی بی اس وقت وہاں پر عدالت میں موجود نہیں تھیں، لیکن جیسے ہی ان کو سزا کا پتہ چلا تو وہ جیل پہنچ گئیں اور اپنی گرفتاری بھی انہوں نے دے دی، اور اس پر بھی میں آؤں گا کچھ دیر میں کہ جو لوگ آج کل فضول قسم کا ایک کمپیریزن کر رہے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور بیوقوفی کی اور آنکھوں پہ پٹی بندے ہونے کی ایک اولین ترین مثال ہے جو ہمیں مل رہی ہیں لوگوں کی طرف سے جو موازنے کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب عدالت میں آئے تو جج بشیر صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا 342 کا بیان کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ تو آپ نے دھوکہ کیا ہے، آپ نے مجھے بلایا ہے حاضری کے لیے اور میں حاضری کے لیے آیا ہوں، اور وہ جو 342 کا میں نے بیان تیار کیا ہوا ہے وہ پڑا ہوا ہے میرے کمرے میں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جی آپ کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جائیے اور جا کر لے کر آئیے، تو جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے وکلاء ابھی تک نہیں آئے، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آئیں گے، وہ اس کو دیکھیں گے، میں پھر جمع کرواؤں گا۔ تو جج بشیر صاحب نے کہا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ آپ ان کے ساتھ جائیے اور وہ لے کر آئیے۔ تو انہوں نے کہا جی اس میں کچھ غلطیاں ہیں یا اس میں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے چینج کرنی ہیں، اس کو فائنل کرنا ہے مجھے۔ تو انہوں نے کہا آپ یہاں پر لے آئیں، ٹائپسٹ بیٹھا ہوا ہے، آپ بتائیں گے، وہ تیار ہوتا جائے گا اور اس میں بعد میں بھی چینجز ہو سکتی ہیں، آپ جائیے، آپ جا کر لے کر آئیے۔ تو عمران خان صاحب وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے پھر انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ تو دھوکہ کیا آپ نے۔ وہ چلے گئے اور جا کر پھر کچھ دیر کے بعد جج بشیر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کدھر ہیں، واپس کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ آنے سے انکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وکلاء آئیں گے تو پھر میں عدالت میں آؤں گا۔ تو جج بشیر صاحب نے عملے کو بلا کر کہا کہ آپ کیس کی آواز لگائیں، تو انہوں نے آواز لگائی کہ سرکار بنام عمران خان اور بشرا بی بی حاضر ہوں، اس پر وہ نہیں آئے، اور پھر اس کے بعد جج بشیر نے سزا سنا دی۔ اچھا، جج بشیر نے جس کیس میں سزا سنائی ہے توشہ خانہ میں، یہ کیس ہے کیا؟ اور اس کا ذرا میں کچا چٹا آپ کے سامنے پہلے کھول کے رکھ دوں۔ دراصل گھڑی تھی جو سعودی شہزادے سے ملی، اس کی کیبنٹ ڈویژن نے جو ویلیویشن کر کے قیمت نکالی تھی وہ تھی 1,80,00,000 روپیہ۔ کتنی؟ 1,80,00,000 روپیہ۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ عمران خان صاحب نے خود قیمت لگوائی ہے 1,80,00,000 روپیہ؟ بالکل نہیں، یہ ذمہ داری ہے اور یہ کام کرتی ہے کیبنٹ ڈویژن۔ کیبنٹ ڈویژن کہتی ہے FBR کو، اور ساتھ میں مارکیٹ ایکسپرٹ سے تعین کیا جاتا ہے۔ تو جو اسیسمنٹ ہوئی تھی FBR اور مارکیٹ ایکسپرٹ سے کیبنٹ ڈویژن نے کروائی تھی وہ 1,80,00,000 تھی۔ قانون کے مطابق اس کی 50% جو رقم ہے وہ آپ قومی خزانے میں جمع کرواتے ہیں اور اس تحفے کو پھر آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس کی آدھی قیمت 90 لاکھ روپے عمران خان صاحب نے جمع کروا دیے، معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ لیکن
اس کی بعد میں جو کیس بنا کر، اور یہ کیس بھی توشہ خانہ ریفرنس سابق جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت، اس کے اسپیکر تھے اس وقت کے قومی اسمبلی کے راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے یہ توشہ خانہ ریفرنس بھیجا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. تو نیب نے اس کی قیمت لگائی 300 کروڑ اور سزا یہ سنائی کہ جی یہ آپ نے اس کی قیمت ٹھیک نہیں لگائی اور یہ 300 کروڑ بنتی ہے. جس پر پچھلے دنوں میں ایک سماعت پر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو نیب کی طرف سے وہاں پہ پروسیکیوٹرز تھے کہ آپ تو ایک ایسا یہ فکسڈ میچ لے کے چل رہے ہیں کہ آپ نے تو انتہائی کر دی، آپ نے اسٹیڈیم سے اٹھا کر چھکا نہیں مارا، آپ نے اسٹیڈیم سے اٹھا کے بال ہی باہر پھینک دیا، بال گھما دی ہے. مطلب 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ اور آپ نے قیمت اس کی لگا دی 300 کروڑ روپیہ. مطلب آپ نے تو تمام حدوں کو پار کر دیا. اچھا، اس میں جو سٹار گواہ ہے عمران مسیح، اس کی ذرا تفصیل آپ سنیں، بڑی مزیدار تفصیل ہے اس کی. عمران مسیح سے اس کی ویلیویشن کروائی گئی ہے. عمران مسیح کو دراصل دبئی میں کام کرتا ہے، ایک انڈین ہے، ان کی دکان پر یہ کام کرتا ہے، پارٹ ٹائم کام کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اسپیئر پارٹس کی دکان ہے، وہاں پر یہ آدمی پارٹ ٹائم کام کرتا ہے. اور تنخواہ اس کی اس دکان پر، اس انڈین کی دکان پر اس کی تنخواہ ہے مہینے کی 3800 درہم، 3800 درہم اس کی تنخواہ ہے. اچھا، اس شخص نے ایف اے پاس کیا ہوا ہے، بی کام پچھلے 8 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ بی کام پاس کر لے، لیکن پاس نہیں کر پایا. اس کے پاس جولری کو پرکھنے کا نہ تو کوئی سرٹیفکیٹ ہے اور نہ ہی ہیرو کا تعین کرنے کے لیے جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا IGI، وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے. بلکہ اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو جرا میں انکشاف ہوا کہ اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم عمران مسیح کو، جو سٹار گواہ ہے نیب کا اس کیس میں، جس کی بیس پر یہ سارا معاملہ کیا گیا اور سزا سنائی گئی ہے، کہ جی IGI مخفف کس کا ہے. یعنی کہ ہیرو کا تعین کرنے کے لیے جو سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے IGI، ارے بھائی آپ اس کام میں ہو، اس دھندے میں ہو، اس کاروبار میں ہو، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ IGI ہوتا کیا ہے. اچھا، اس کے بعد اس شخص کے پاس صرف تصویر تھی، تو اس نے اس تصویر پر مارکیٹ ریسرچ کی اور وہاں پر دبئی میں گراف اور بلگاری کی دکان سے اس کی قیمت لگوائی کہ اس کی قیمت کیا ہے. اچھا، آپ نے جو دکان سے قیمت لگوائی ہے اس کا آپ کے پاس کوئی تحریری ثبوت ہو، وہ تحریری ثبوت بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے جس کمپنی کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اس کمپنی کی طرف سے آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ اس کی قیمت لگوائیں، اس کا کوئی اتھارٹی لیٹر، وہ اتھارٹی لیٹر بھی نہیں ہے. اس کمپنی کی طرف سے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ عدالت میں جا کر گواہی دیں، اس کا کوئی اتھارٹی لیٹر، وہ اتھارٹی لیٹر بھی نہیں ہے. اچھا، کوئی چٹھی دکھا دی جائے، کوئی عدالت میں پیش کر دی جائے جو وہاں کے پاکستانی کونسلیٹ کے ساتھ کوئی خط و کتابت ہوئی ہو، وہ چٹھی بھی نہیں ہے. پھر اس کمپنی کا جس کے لیے یہ کام کرتا ہے، اس کمپنی کا کونسلیٹ کے ساتھ کوئی جو معاملہ طے ہوا تھا اور کتنی فیس طے ہوئی تھی یہ قیمت لگوانے کی، اس کی اگر جب تفصیل پوچھی جائے تو وہ تفصیل بھی اس کے پاس نہیں. اس شخص کو، عمران مسیح کو، تو یہ بھی نہیں پتا کہ جس دکان پر یہ کام کرتا ہے، انڈین آدمی کی دکان پر، اس کا نام کیا ہے. اس کا نام بھی اسے نہیں پتا، نہ اتھارٹی لیٹر کمپنی کی طرف سے، نہ اس کا نام پتا، نہ اس کے پاس تصویر گھڑی کی، گھڑی ایکچول اس کے پاس نہیں تھی، اس کے پاس صرف تصویر تھی. اور اس نے جا کے گراف اور بلگاری کی دکان سے اس کی قیمت لگوائی اور کہا کہ جی یہ 300 کروڑ روپیہ قیمت لگوا دی. اور اس کا بھی کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے کہ جی دکان نے آپ کو یہ تحریری ثبوت دیا ہو کہ جی یہ 300 کروڑ روپیہ اس کی قیمت ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد یہ جناب خود فرماتے ہیں کہ جو ہیرے ہیں نا، ان کا تعین کرنے کے لیے، ان کو معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، اس کی ورتھ کیا ہے، اس کے لیے آپ کو مائکروسکوپ مشین ہوتی ہے، وہ چاہیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ سکینر چاہیے ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ ڈائمنڈ سلیکٹر ہوتا ہے، وہ چاہیے ہوتا ہے. اور اس سب کے ساتھ ہی جا کر آپ تعین کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہیرا ہے اس کی قیمت کیا ہے. تو کیا یہ سب کچھ ہوا؟ یہ بالکل نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس تو صرف تصویر تھی، اس کے پاس صرف تصویر تھی، اس کے پاس وہ ایکچول گھڑی نہیں تھی. تو وہ کیسے اندازہ لگوا سکتا تھا کہ یہ گھڑی کیا ہے؟ کیونکہ صرف تصویر دیکھ کر تو نہیں پتہ چلے گا نا. آپ کو جیسا کہ خود وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو مائکروسکوپ مشین ہے، ڈائمنڈ سلیکٹر ہے، سکینر ہے، اس کے ذریعے پتہ کیا جاتا ہے، اور اس میں سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اچھا، دوسرا، اس نے ہیرو کا جو اپنی رپورٹ ہے نا، جو گواہ عمران مسیح سٹار گواہ تھا، اس نے بتایا جی ہیرو کا اس نے لکھا ہے گرام میں وزن لکھا ہے، جبکہ وہ گرام میں تو وزن ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو کیرٹس میں ہوتا ہے. یہاں وہاں پر بھی غلط ہو گیا، وہاں پر بھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اچھا، اس کے علاوہ اس شخص کو وہاں پر سماعت کے دوران وہ کچھ جولری دکھائی گئی اور جولری کا کہا گیا یہ دیکھ کر بتاؤ یہ کتنے کی ہے. تو اس پر عمران مسیح نے جواب دیا کہ یہ تو تصویر ہے، مجھے جب تک اس کی اسپیسیفکیشنز کا نہیں پتہ ہوگا میں کیسے بتا سکتا ہوں آپ کو.
تو یہ وہ سارا توشہ خانہ کیس تھا، یہ وہ سٹار گواہ تھا۔ اس سٹار گواہ کے بارے میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو کوئکلی ریکیپ دے دوں۔ ایف اے پاس BCom 8 سال سے کرنے کی کوشش کر رہے، کر نہیں پایا۔ وہاں پر گھڑی اس کے پاس فزیکلی موجود نہیں تھی، اس کے پاس صرف تصویر تھی، اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ ہاں بھئی یہ اس کے پاس یہ کوالیفائڈ آدمی ہے، نہ اس کے پاس ہیروں کا تعین کرنے کا سرٹیفکیٹ IGI وہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس جولری کو پرکھنے کا بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، پھر اس کے علاوہ اتھارٹی لیٹر اس کے پاس نہیں ہے، جہاں سے اس نے 300 کروڑ قیمت لگوائی اس کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے، پھر اس کے جس جگہ پہ کام کرتا ہے اس مالک کا اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، پھر یہ خود کہتا ہے کہ جی مائکروسکوپ چاہیے، اسکینر چاہیے، وہ سب کچھ تو تھا نہیں کیونکہ اس کے پاس تصویر تھی صرف، وہ کیسے ہونا تھا، پھر کہتا ہے کہ جی گرام میں وزن ہوتا ہے جبکہ وزن تو کیرٹ میں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ پورا کیس تھا کہ جس پر عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 14 سال سزا سنا دی گئی۔ اب آپ مجھے خود بتا دیں کہ کہاں پر کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، اور کیا یہ بھونڈا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ کیس جس طریقے سے سنا کر جج بشیر صاحب نے جو اپنے لیے بدنامی اپنے نام لی ہے، وہ کہاں پر کیا اور کیسے ہوا؟ عمران خان صاحب کو تو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو جو موازنہ کرنے والے ہیں، میں ان کے لیے ذرا کوئکلی عرض کر دوں کہ جناب جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب 2018 میں آئے اور الیکشن سے پہلے آئے اور اپنی بیٹی کے ساتھ آئے اور آتے ہی اس وقت 11-12 دن رہ گئے تھے الیکشنز میں اور وہ پھر گرفتار ہو گئے اور جیل چلے گئے، تو جناب یہاں پر عمران خان صاحب 6 ماہ سے قید ہیں، 6 ماہ سے قید ہیں۔ نواز شریف صاحب جب واپس آئے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ ان کی پارٹی کی پوزیشن بہت ویک ہے، تو وہ یہ سوچ کر آئے کہ وہ جیل چلے جائیں گے، تو جیل جانے کی صورت میں، اور ان کو ان کے بھائی نے بھی دھوکہ دیا جو یہاں لاہور میں ناصر باغ کے قریب ہی گھومتے رہ گئے، چیرنگ کراس بھی نہیں پہنچے تھے، کہ جس کا یہ سوچا تھا کہ جی وہ آئیں گے ایئرپورٹ پہ اور وہاں پر لوگوں کا ایک سمندر ہوگا، عوام کا سمندر ہوگا اور ان کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا جی اگر گرفتاری ہو بھی گئی تو سمپتھی ووٹ ہمیں ملے گا۔ نواز شریف صاحب جب اندر گئے تو وہ سمپتھی ووٹ کے لیے گئے اور الیکشن سے کچھ دن پہلے گئے، اور ان کی پارٹی کے ساتھ وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو اب ہو رہا ہے۔ مجھے کوئی ایک شخص بتا دے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے PMLN کی کون سی ایسی خاتون تھیں، کون سی ایسی خاتون تھیں جو جیل میں بند تھیں؟ ایک بھی ایسی خاتون نہیں تھی۔ شہباز شریف باہر، رانا ثناء اللہ باہر، خواجہ آصف باہر، حمزہ شہباز باہر، آپ کی احسن اقبال باہر، یعنی کہ PMLN کی تمام سینئر لیڈرشپ باہر تھی، اپنے جلسے کر رہی تھی، ریلیز نکال رہی تھی، کارنر میٹنگز کر رہی تھی، نہ کوئی چھاپے ہوتے تھے، نہ گرفتاریاں ہوتی تھیں، نہ جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا رہا، کچھ بھی نہیں یہ سب ہوا۔ تو پھر آپ کیسے موازنہ کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ؟ اور بشرا بی بی نے جو گرفتاری دی ہے، یہ وہ خاتونیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی یہ تو وعدہ معاف گواہ بنیں گی، کہا جا رہا تھا کہ یہ وعدہ معاف گواہ بنیں گی، یہ بشرا بی بی کے بارے میں جملے تھے، اور آج انہوں نے عمران خان سے اپنی وفا نبھا دی۔ آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ تمام جو ایسے بغل بچے یہ افواہیں اڑا رہے تھے، وہ تمام افواہیں غلط تھیں، اور آج وہ بھی جیل میں ہیں اور عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ یہ پارٹی اس حد تک خوف کی علامت بن گئی ہے PMLN کے لیے کہ آج پارٹی نے، سپریم کورٹ نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے، تو پارٹی نے آج اپنا اجلاس بلایا، سینٹرل باڈی کا اجلاس بلایا اسلام آباد میں اور دیگر دفاتر پہ، وہاں پر پولیس پہنچ گئی، وہاں پر پولیس پہنچ گئی کہ یہ اجلاس نہ ہو سکے۔ تو پارٹی کو تو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن یہ اعصاب کی جنگ ہے، اور یہ اعصاب کی جنگ عمران خان صاحب جیت چکے ہیں۔ یہ جنگ دوسری طرف جو مقابلے میں ان کے لوگ ہیں وہ ہار چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کا جو ووٹر ہے جس کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ نکلے اور پھر دوبارہ سے 9 مئی اور پارٹی پر ایک پابندی لگ جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ پارٹی تو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، جو مریم نواز اپنی تقریروں میں بھی کہتی ہیں، دراصل ان کی فرمائشیں چل رہی ہیں، وہ اب تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ لگتا ہے کہ خواب ہی رہے گا، کیونکہ اس دفعہ PTI نے طے کر لیا ہے کہ 8 فروری کو جا کر ووٹ ڈال کر ہم حساب برابر کریں گے۔ اور آج کے اس ویلاگ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنا ووٹ ضائع نہ ہونے دیجیے، ووٹ ڈالنے ضرور جائیے، یہ آپ کا حق ہے، آپ سے آپ کا یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا، اور یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، تو اس کے لیے سب کو نکل کر ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ سٹیشنز پر پہنچنا ہے۔ میری طرف سے آپ کسی بھی جماعت کو ووٹ ڈال دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا،
لیکن اپنا ووٹ ضائع مت کیجیے، جا کر ووٹ ضرور ڈالیے، پہلے سے معلوم کر لیجیے کہ آپ کا ووٹ کس حلقے میں ہے، آپ کا ووٹ کس پولنگ سٹیشن پر ہے، تاکہ آپ کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گو کہ کوشش الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہی کی گئی ہے کہ لوگوں کے ووٹ دور دور پھینک دیے جائیں تاکہ ان کو ووٹ ڈالنے میں مشکل ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔